مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، رحمت براہ تیرا نام صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ کس کی مجال دم برے صفت رسول کی کرے، کس کی مجال دم برے صفت رسول کی کرے، جس پر خدا نے خود کہا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وقال تعالى أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ودانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی بات کرو، سمجھ سکیں نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدہ پر کی بات کرو۔ معزز و لائق سے احترام حضرات گرامی، عزیز بچوں، آئیے سے پہلے کہ ہم کچھ بات کریں اپنے و ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور آقائے دو عالم فخر بنی آدم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب کے ساتھ جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلوا علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ آج پھر اس محفل پاک میں حاضر ہوئے ہیں، محترم الحاج جناب عبدالعزیز صاحب لونگ کے گھر پر۔
جیسے کہ میں نے پہلے دن بھی کہا اور کل بھی اور آج بھی یہی بات دہرا رہا ہوں کہ یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہے اور صاحب خانہ کی بھی کہ ہمیں ایک عظیم ترین محفل اور مجلس میں شرکت کا موقع ملا۔ بات یہ نہیں کہ گھر ان کا ہے، بات یہ ہے کہ محفل کس کی ہے، تعلق کس کا ہے۔ محفل کا تعلق جس سے ہوتا ہے محفل اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جہاں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کے ہاں کھانا کھایا، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ کھانا اس نے اللہ ہی نے اسے کھلایا۔ دسترخوان بدلتا ہے، گھر بدلتے ہیں، جگہیں بدل سکتی ہیں، لیکن جو روزی ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اور یقیناً ہم سب ان کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ ان کی خوش نصیبی ہے اور ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں انہوں نے بلایا اور ایک عظیم ترین محفل پاک کو منعقد کیا، اور جس کا تعلق اور جس کو نسبت دے دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ان کے ازواج اور ان کے آل و اطہار سے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور صاحب خانہ کی ہر ایک مراد پوری کرے اور ہم سب پر بھی اپنا خاص کرم فرمائے۔ کل بات جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے ہم تھوڑی سی شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بڑی مشہور اور معروف ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے۔ اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو لوگوں کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یا اسلام سے اپنے منہ کو موڑ لو گے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، بلکہ تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اور پھر آخر میں فرمایا اور جو ہے شکر کرنے والے ہیں اللہ انہیں جزا عطا فرماتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت کریمہ، جس میں فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ جو شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا ذکر کیا گیا اور ان کی تعریف و توصیف کی گئی اور ان کے لیے بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی کہ وہ لوگ جو پہلے شروع میں اسلام لائے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین سے تھے اور انصار سے تھے، یہ وہ لوگ ہیں اور جنہوں نے ان کی اتباع کی خوش دلی کے ساتھ، خوش عقیدگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بشارت دی ہے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی۔ پھر ان کے لیے وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، پھر ان کے لیے مزید بشارت۔ پہلی بشارت تو یہ اللہ راضی ہو گیا، جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے اور ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تو راضی ہو گئے، تم بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ تو راضی، اللہ جب ہی، ہم تو اللہ سے ہر وقت چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں رہیں، لیکن وہ جب کہے کہ ہم راضی ہو گئے تبھی بات بنتی۔ لیکن فرمایا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے پھر بشارت یہ ہے کہ وہ ان جنتوں میں، ان باغات میں جائیں گے جو ان کے لیے تیار کی گئی ہیں، جو نہریں بہہ رہی ہیں، جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، باغات ہیں، اور وہ اسی میں رہنے والے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، اپنی بیٹی کو، اور بیٹی کو بلانے کے بعد کہا نعیت الی نفسی، میری بیٹی اب میرا وقت جو ہے مجھے لگتا ہے کہ قریب آ گیا ہے دنیا سے جانے کا۔ جو کام تھے اللہ نے جو سپرد کیے تھے وہ کام مکمل ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کے مطلب یہی ہوتا ہے کہ دین مکمل کر دیا گیا۔ اب دین تو مکمل ہو گیا، اس کے تمام احکامات مکمل کر دیے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ بات حضور کو بتا دی گئی ہے کہ اب آپ کا ظاہری وقت جو ہے دنیا سے جانے کا آ گیا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، چونکہ اپنی بیٹی سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی چاہت تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ کے بارے میں رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو اسے ایذا دیتا ہے وہ مجھے ایذا دیتا ہے، غضبناک کر دیتی ہے مجھے وہ بات، کون سی بات؟ جو میری بیٹی کو تکلیف پہنچا دے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں، اتنی محبت اور اتنا پیار تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو۔ تو ان کو بلایا، جب ان کو کہا نعیت الی نفسی، کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میری نفس کا وقت یعنی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو وہ رونے لگی۔ جب رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبکی، آپ نے فرمایا لا تبکی فإنک اول اہل لاحق بی، اے میری فاطمہ بیٹی تم رو نہیں۔ دوسری بار، پہلی بار میں تو یہ کہا کہ میرا وقت آ گیا تو رونے لگی، دوسری بار میں فرمایا لا تبکی فإنک اول
اہلی لاحقم بی، تم سب سے پہلے مجھ سے ہی ملنے والی ہو، یعنی میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی آ کر۔ اب آپ دیکھیں حضرات گرامی، ایک دن میں نے پہلے بھی بات کی تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل جوان ہیں، صحت مند ہیں، اور کوئی بیماری بھی نہیں، کوئی علالت بھی نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملو گی، میرے گھر والوں میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تمہاری ہی ہونے والی ہے۔ تو یہ بات جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سنی تو خوش ہو گئیں اور مسکرانے لگیں۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں حضرات گرامی، محبت کا یہ، ورنہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تمہارا وقت آخر آ گیا ہے، آج کے زمانے میں کسی کو کہا 6 مہینے رہ گئے، 2 مہینے رہ گئے یا 3 مہینے رہ گئے، آپ کی موت قریب ہے، تو ہم تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہماری حالت و کیفیت کیسی ہو جائے گی۔ لیکن سیدہ فاطمہ کو جب یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے تم ہی آؤ گی، مجھ سے ملو گی آ کر کے، تو ہم ہنسنے لگیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں، اس موقع پہ نہیں بلکہ بعد میں پوچھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے ابا جان نے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات آپ سے کی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ رونے لگیں؟ کیونکہ وہ ایک خاص بات تھی، قریب کر کے کی تھی، آہستہ سے کی تھی، بالکل قریب بلا کر کے، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ حجرہ عائشہ ہی میں تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری سیدہ حضرت بی بی ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ طبیعت خراب ہو گئی آپ، اور اس کے بعد چونکہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ازواج مطہرات کے یہاں دورہ کیا کرتے تھے، اور جس کی باری ہوتی تھی اس کی باری کے مطابق ان کے گھر میں قیام فرماتے تھے۔ لیکن جب حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ کی باری تھی اور آپ وہاں تھے اور علیل ہو گئے، اور غالباً آپ کو پتہ بھی، اندازہ بھی تھا اس بات کا، تو پھر آپ نے اس بات کا تمام ازواج مطہرات کو بلا کر اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کروں، لیکن میری کیفیت یہ ہے کہ میں اب دورہ کرنے کے لائق نہیں رہوں، یعنی جا نہیں پاؤں گا سب کے یہاں، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ان کے یہاں چلا جاؤں؟ سب نے خوش دلی کے ساتھ کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں۔ اور پھر یہ بات بھی نہیں بلکہ ہر ایک ازواج مطہرات آپ سے وہاں ملنے آتی رہیں، آپ سے وہاں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کے کلمات سننے کے لیے ہر ایک جو ہے آتی رہے۔ ایسا نہیں کہ حضور میرے شوہر میرے ہیں تو میرے یہاں آئیں تو بھی ہم بات کریں گے، نہیں، ہر ایک آپ کی جو ہے بیمار پرسی کے لیے، مزاج مبارک کو پوچھنے کے لیے آپ کے گھر میں تشریف، سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں وہ آتی رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ام المومنین نے بی بی فاطمہ سے کہ کیا کہا تھا حضور نے، تو فرمایا میرے ابا جان نے یہ کہا تھا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں۔ جب انہوں نے کہا کہ میرا وقت آخر آ گیا تو میں رونے لگی، کیونکہ بے پناہ محبت تھی اپنے والد گرامی سے، حضور سے۔ جب کہا پھر دوبارہ تم ہنسنے کیوں لگی، تو کہا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے مجھ سے آپ ہی آ کر کے ملیں گی، اس پہ مجھے ہنسی آ گئی اور میں مسکرانے لگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد وفات ہوئی، اور 6 مہینے کو لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے، لیکن یہ بات ضرور کہیں گے کہ حضور کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا کہ کس کی موت کب آنے والی ہے۔ جیسے میں اس دن جنگ بدر کی بات بتا رہا تھا، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ 6 مہینے کے بعد وفات پائیں گی، اور صحت مند ہیں، تندرست ہیں، جوان ہیں، اور آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، اور آپ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم سب سے پہلے میں مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گی، تو یہ بات یقیناً غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ایسی بہت سارے واقعات ہیں ہمارے علم کے لیے، یہ ہمارے علم کے لیے بات ہے، جانے میں ذہن میں محفوظ رہنے والی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا کہ آپ جان سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ کون کس وقت کس کی موت واقع ہوگی، اور جو کہ اس واقعے سے یہ بات صاف طور پر واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید اور محفل کی، یعنی کہ لوگوں کو کہا، بلایا مسجد نبوی شریف میں اور کہا کہ لوگوں، کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو اپنے حق کو بیان کریں، حق جو کسی کا ہو۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 درہم آپ نے مجھ سے لیے تھے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کب لیے تھے؟ میں یعنی حضور کو اس بات کا خیال نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی ایسا کرتے ہی نہیں تھے، کبھی ایسا کیا ہو تو فوراً اس کو ادا کر دیتے تھے۔
شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں اس بات کو کہ اس شخص نے کہا جو صحابی تھے کہ 3 یا 4 درہم یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے لیے تھے لیکن واپس نہیں کیے۔ حضرت جو ہے حضرت بلال بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں اور دیگر حضرت قسم ابن عباس بھی ہیں یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں محفل پاک میں۔ کہا کہ کب لیے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ سے لینے کے لیے آیا تو کچھ پیسے کچھ اس کو ضرورت تھی، حاجت تھی اور آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے کہا مجھے کہ آپ انہیں دے دیجیے، تو فرمایا کہ ان کو ادا کر دیا جائے۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں ہم شریک تھے اور میں نے اس جنگ میں سے 3 یا 4 درہم خیانت کر لی تھی۔ خیانت کا مطلب تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پیسے جو چیز تھی وہ ہم نے چھپا لی تھی، وہ ہم نے لا کر کے پیش نہیں کی، بلکہ مجھے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یا رسول اللہ مجھے اس کی بڑی حاجت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں اس کی یہ منافق لگتا ہے اس کی گردن کاٹ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا ان کے پیسے بھی آپ جو ہے جو انہوں نے جو بیت المال کے یا اس کے لیے وہ بھی ادا کر دیے جائیں۔ آپ نے وہ بھی ادا کی اور اس کے بعد پھر آپ نے تفصیلی خطبہ دیا، بہت ساری باتیں لوگوں کو وصیتیں کی، بتائیں، ان کو سمجھائیں، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزید جو ہے وہ خراب ہوتی گئی اور پھر یہ ہو گیا جیسے کہ میں القرض بھی عرض کر رہا تھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں آنے کے قابل نہیں رہے، یعنی بہت کمزور ہو گئے۔ بخار کا یہ عالم تھا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے گئے اور جب نے اوپر سے ہاتھ رکھا تو اتنی تیز شعائیں تھی جو ہے اس کی بخار کی شدت اتنی تھی کہ اوپر تک۔ فرمایا کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی طبیعت تو بہت زیادہ یعنی بخار کا یہ عالم جو عام آدمی کو ہو، فرمایا کہ نبی کا جتنا مرتبہ زیادہ ہوتا اتنا ہی زیادہ اس کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کیفیت بیان کی اور پھر آہستہ آہستہ وہ دن بھی آ گیا جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سید بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ ایک روایت تو یہ ہے بڑی مشہور ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے، مسواک تھا ان کے پاس، اس کو دیکھے جا رہے تھے آپ، اور آپ میں اتنی کمزوری تھی کہ آپ بول نہیں سکے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مسواک کرنا ہے؟ کہا، اشارہ کیا تو انہوں نے مسواک نکال کر دیا حضور کو، حضور نے لیا لیکن وہ اچھی طرح نہیں کر پائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو ملائم کر دیتی ہوں، ملائم کیا اور اس کے بعد پھر حضور نے اس کو مسواک کیا اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ فرشتوں جماعت ایک آئی، یعنی جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے جو بہت زیادہ فرشتوں کے ساتھ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں سلام، اور ہم سب سلام کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا چونکہ وقت آخر ہے آپ کا اور آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کی روح پاک کو نکالیں گے، لیکن جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی ہماری جرت نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کام کو کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اشتاق لقاءک الی ربک، میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے ملنے جاؤں اور آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کر لیں۔ پانی کا پیالہ رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پہ مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے اخترت رفیق الاعلیٰ، میں نے اپنے رفیق اعلیٰ کو پسند کر لیا ہے۔ اور آپ کے یہ الفاظ ہی تھے، اس سے پہلے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور جو تمہارے زیر دست ہے تم ان کا خیال رکھنا۔ علماء فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے سب سے آخری حدیث تھی۔ فرمایا کہ نماز کو کبھی چھوڑنا نہیں، اور جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے لوگ ہیں، چاہے وہ تمہاری بیویاں ہوں، چاہے تمہارے ملازم ہوں، چاہے تمہارے کنیزیں ہوں، چاہے غلام ہوں، ان کا خیال رکھنا اور ان کے حقوق سے کبھی روگردانی نہ کرنا ہے، بلکہ جو حقوق جس کے ان حقوق کو ادا کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخترت رفیق الاعلیٰ، اخترت رفیق الاعلیٰ، یہ لفظ کہتے رہے اور اس کے ساتھ ہی روح پاک جو ہے آپ کے جسم انور سے، جسم اطہر سے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو مدینہ طیبہ میں ظاہر ہے کہ کوہرام مچ گیا، مسجد نبوی شریف بھری ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر حجر عائشہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک، کیا کیفیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا، ہم سب جانتے ہیں، بارہا پڑھا آپ سب نے کہ تلوار نکال لی اور کہتے ہیں مسجد کے باہر نکل گئے، گلیوں میں مدینے کی کہتے ہیں آس پاس میں
کہ جس نے یہ کہا، کیونکہ یہ بات نکل گئی یا یہ بات کہہ دی گئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، تو خدا کی قسم جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا تلوار نکال کر۔ اور یہ محبت کا جذبہ تھا، وہ محبت جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا حضور نے پوچھا اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث، آپ نے فرمایا عمر ابھی تک تم جو ہے مومن کامل نہیں ہو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، ہم پڑھتے سب لوگ رہے، یہ حدیث اسی موقع پر ہے۔ فرمایا کہ ابھی تک تم مومن کامل نہیں ہو کہ جان سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ اور تمام چیزوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو۔ اور پھر اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں۔ خدا کی قسم ایسے چاہنے والے تھے، کہتے جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ وفات جس دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی تو ایسی کیفیت ہو گئی ان کی کہ تلوار نکال لی اور کہا کہ جو یہ کہے کہ میرے رسول کی وفات ہو گئی میں اسے جو ہے تلوار سے کاٹ دوں۔ اور کوئی کسی کی کیا ضرورت، ہر ایک آدمی تو رو رہا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عجیب کیفیت تھی، وہ تو جیسے کہتے گونگا ہو جاتا آدمی، یہ کیفیت ہر صحابی کی اور ہر چاہنے والے کی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ کہا جاتا ہے اور صحابہ کرام کہتے ہیں سب سے خوشی کا دن ہمارے لیے وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سب سے بڑا غم کا دن وہ تھا جس دن حضور کی وفات ہوئی۔ حضور کی وفات ہوئی اور وفات کے بعد پھر یہ منڈے کا دن تھا، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں 12 ربیع الاول شریف منڈے کا دن تھا جب وفات ہوئی آپ کی۔ وفات ہوئی تو ظاہر ہے کہ لوگوں میں کیفیت کیسی، پورے مدینہ شریف کے گھروں میں کوہرام مچا ہوا تھا، کیونکہ سب لوگ حضور سے بے پناہ محبت کیا کرتے، ہر چاہنے والا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، ہر ایک کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ ہمارے گھر میں جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو کیفیت کیسی ہو جاتی؟ وہ تو سب کے آقا تھے اور وہ تو کہتے کہ ایسے تھے کہ ان کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، جب تک حضور کی زیارت نہ کرنے چین ہی نہیں آتا۔ تو یہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا موقع پر جب ہے تو مدینہ طیبہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ عجیب و غریب کیفیت تھی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں نہیں تھے، گھر پہ تھے۔ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا واہ محمدہ، یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہو گیا ہم پر مصیبت؟ یعنی جب مصیبت کا کوئی وقت جب کوئی کسی کو یاد کرتا تو ایسا بھی کرتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایسے ہی کچھ لفظ کہا، اور ظاہر ہے کہ تکلیف کا وقت تھا، تشریف لائے، فوراً گئے حجرہ عائشہ میں، چہرے مبارک دیکھا، چوما اس کو، اور اس کے بعد نکل کے مسجد میں آئے صبر و تحمل کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے کہا لوگوں کو جمع کر کے، کیونکہ کیفیت عجیب و غریب، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ایک دوسرے سے، تو آپ نے اس کے بعد خطبہ دیا مختصر سا، اور یہ کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہی پڑھا آپ نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، حالانکہ قرآن ہے بہت پہلے نازل ہو چکا تھا، لیکن اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ تو ابھی اس موقع کے لیے نازل ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے بالکل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول، اور آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، تو وہ تو ایک نہ ایک دن تو ایسا ہوگا دنیا سے، ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے اگر وہ انتقال کر جائے۔ تو جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون ملا، اور کہنے لگے اس آیت نے جو ابو بکر صدیق نے پڑھی تھی رضی اللہ عنہ نے، تو اس سے ہمیں سکون ملا، اور ہم سب کو یقین بھی ہو گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر آپ کے لیے وہ تیاری کی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں تجہیز و تکفین کے انتظامات ہوتے ہیں، وہ تو گھر والے ہی کرتے ہیں۔ اس میں حضرت اسامہ بن زید ہیں، حضرت قسم ابن عباس ہیں، فضل ابن عباس ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب صحابہ کرام آپ کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان والے لوگ ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کی ایک محفل مقرر ہوئی، منعقد ہوئی، کہ وہاں پر جو ہے، کیونکہ جب کوئی بھی حاکم ہو، دنیا کے ایک رول ہے، طریقہ کار ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی حاکم کا انتقال ہو جاتا تو جب تک اس کا اعلان نہیں کرتے دوسرا نائب جو ہے اس کا اعلان کر دیا جاتا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک فوراً جو ہے کوئی خلیفہ مقرر کر دیا جائے، اور پھر وہاں پر جو ہے میٹنگ تھی، اور وہ ضروری بھی تھی اس وقت میں۔ اس پر میں طویل اور لمبی بات نہیں کرتا، البتہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایک انصاری میں سے، ایک مہاجر میں سے ہو، ایک انصار میں سے ہو، مختلف قسم کے لوگوں کی رائے تھی، لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مہاجرین میں سے تھے، وہ مکے کے لوگوں میں سے تھے، اور خلیفہ بھی مکے کے لوگوں میں سے ہی ہوگا، حالانکہ وہ مدینہ شریف کے تھے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سب سے پہلی بیعت انہوں نے کی، ہاتھ بڑھا کر کہا ہاتھ دیجئے، اور بیعت کر لی اس کے بعد،
اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی دوسری، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے بیعت کر لی اور خلیفہ مقرر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں بلایا گیا یا وہ آئے تشریف لائے، ان سے انہوں نے اجازت دی، انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں۔ جس کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام بنایا، ہم اسے اپنا دنیا کا امام بھی بناتے ہیں۔ حضرت علی جس کو اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہو، اپنی زندگی میں آگے بڑھا دیا، یعنی امام بنا دیا ہمارا، تو ہم اس کو پیچھے کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور اس طرح سے جو ہے آپ نے ان کو جو ہے تسلیم کر لیا اور آپ خلیفہ بن گئے۔ اب ادھر جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قبر کھودنے کے لیے، آپ کو نہلانے کے لیے بات کی گئی، آپ کو کفن دینے کے لیے بات کی گئی۔ 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک کے سلسلے میں مختلف قسم کے لوگوں کی رائے تھی کہ کہاں آپ کے لیے جگہ مقرر کی جائے، جنت البقیع جائیں، کوئی کیا کہنے لگا، کوئی کہتا جو ہے مسجد اقصیٰ چلے جاتے ہیں، کوئی مختلف قسم کی لوگوں کی رائے تھی۔ لیکن پھر یہ رائے طے پائی کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہی جگہ پر ان کی قبر ہوتی ہے، قبر انور ہوتی ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث بھی انہوں ملی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی کہا گیا، ایک آواز آئی غیب سے، جیسے نظر نہیں آ رہا تھا کوئی، کہ ان کو غسل مت دیا جائے، یہ تو پاک اور طیب و طاہر ہیں، ان کو کیا غسل دینا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ کشمکش میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے، یہ کیسی بات ہوئی۔ پھر ایک اور دوسری آواز بھی آئی۔ شیخ محقق عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری آواز آئی، اور اس آواز میں کہا ضرور غسل دیا جائے۔ پہلی آواز ابلیس کی تھی، اور دوسری آواز میں خضر ہوں جو بول رہا ہوں، حضور کو ضرور غسل دیا جائے۔ تو آپ کو غسل دیا گیا، اور پھر آپ کے وہ غسل دینے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کے وہ کفن پہنایا گیا۔ اب آج جنازے کی نماز کے سلسلے میں، کہ جنازے کی نماز، کیونکہ ہمارے یہاں جنازے کی نماز جب ہوتی ہے تو ہم جنازے کی نماز میں ویسے ہی پڑھتے ہیں، جنازہ رکھ لیتے ہیں سامنے کی طرف، اور اس کے بعد پھر لوگ ایک ہی ساتھ جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کے سلسلے میں 2 مختلف رائے۔ پہلی رائے تھی کہ با جماعت نماز نہیں ہوئی، بلکہ وہ حجرہ عائشہ میں جاتے تھے لوگ، 2 آدمی 4 آدمی گئے پڑھ کے آئے، پھر 2 4 گئے پڑھ کے آئے، پھر 2 4 گئے پھر پڑھ کے آئے، پھر 2 4 گئے پڑھ کے آئے، یعنی کہ اتنے لوگ تو تھے وہاں پر جا ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ جو چھوٹی سی جگہ تھی۔ اور اس سلسلے میں ایک لمبی طویل جو ہے وہ لائن لگی ہوئی تھی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جنازے کی نماز نہیں، بلکہ حضور کی بارگاہ میں جا کر صرف لوگ سلام پڑھتے تھے، جا کے حضور کو سلام پڑھتے تھے، ادب کے ساتھ چلے آتے تھے، پھر جاتے پھر پڑھتے، واللہ عالم۔ لیکن طریقہ کار یہی تھا کہ باجماعت طریقے سے نہیں، سب نے اسی طریقے سے نماز، یہ سلسلہ لمبا چلتا رہا۔ یعنی منڈے کو پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی، اور منگل کا دن جو ہوتا ہے ٹیوزڈے کا، وہ پورا دن گزرنے کے بعد پھر شام جب شروع ہوئی، چہار شنبہ ہم کہتے ہیں اس کو یعنی کہ ویڈنسڈے کی رات کو آپ کو جو ہے دفن کیا گیا۔ اس طرح سے یہ لمبی بات ہوئی ہے۔ بعض لوگ اس پر دوسرے اعتراضات بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ وجہ یہ تھی، اور اس میں پھر حضرت ابو طلحہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مدینہ شریف میں قبر کھودنے والے صحابہ کرام تھے، اور یہ کھودا کرتے تھے۔ اب کون کھودے؟ ایک کھودتا تو اپنے حساب سے کھودتے تھے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر ایسی لمبی کھودتے تھے، اور دوسرے صحابی ایسی بغلی کھودتے تھے۔ دوسرے دن جو کہا پہلے آ جائے گا اس کی بات وہی کھودے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے آپ کی قبر مبارک کو کھودا گیا، اور اس طرح آپ کو اب آپ کو جو ہے غسل دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت قاسم بن عباس ہیں، غسل دینے کے بعد جب آپ کو قبر انور میں لٹایا گیا، سب سے آخر میں جو قبر سے نکلے ہیں آپ کی قبر انور سے، وہ حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی تو نہلاتے وقت جو پانی آپ کے چہرے پر رہ گیا تھا، اس کو انہوں نے منہ سے جو ہے چاٹ لیا۔ وہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرا قوت حافظہ بہت بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے علم میں اضافہ کر دیا۔ حالانکہ وہ تو ویسے ہی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا تو تھے ہی، وہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں جب میں نے حضور کے وہ جو نہلانے کے بعد جو پانی تھا اس کو میں نے چاٹ لیا یا چوس لیا، جو بھی کہیں، اس کی وجہ سے میرے علم میں اللہ نے جو ہے اضافہ فرما دیا، اور قوت حافظہ بھی میری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد جب میں نے نکل رہے تھے، ہم سب جب نکل گئے، میں آخری تھا، میں نے دیکھا حضور کے لب جو ہے ہل رہے ہیں، حضور کے لب مبارک ہل رہے ہیں۔
میں قریب گیا، میں نے دیکھا ان لبوں سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا اس میں لکھا تھا رب امتی رب امتی رب امتی. کہتے میں نے یہ الفاظ سنے ہیں. یہ بہت سے محدثین نے بات لکھی کہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اور ہر ساری زندگی اپنی امت کو یاد کرتے ہیں. مدینہ طیبہ میں جب کوئی کالی گھٹا آ جاتی، کالی گھٹا جب آ جاتی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے جاتے اور ایک دم چہرہ زرد ہو جاتا اور کہتے یا پروردگار عالم اس کالی گھٹا میں کوئی عذاب تو نہیں ہے. کہ پہلے زمانوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کالی گھٹاؤں کے اندر بھی عذاب جو ہے مختلف قسم کی قوموں پر جو ہے نبیوں کی قوموں پر عذاب آئے ہیں. کبھی کبھی کسی کے یہاں پتھروں کی بارش ہوئی ہے، کبھی کسی کے یہاں کچھ. شیخ فضل درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ. تو میں عرض کر رہا تھا حضرات گرامی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی جو ہے اپنی امت کی فکر میں ہمیشہ دعائیں کرتے، رات بھر نمازیں پڑھتے، لمبے لمبے سجدے کرتے اور ہمیں حضور کی وہی دعائیں ہوتی اور امت کی فکر ہوتی. جیسے میں نے کل وہ حدیث پڑھی تھی، اس میں امت کی تو بات تھی کہ میں تمہارا پیشرو ہوں گا، میں تمہارے لیے گواہی دوں گا. خدا کی قسم میں اس حوض کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، یہ جو بات کی گئی وہ امت کے لیے تو بات تھی. اب دیکھیں قبر انور میں جب پیدا ہوئے جبھی بھی امت کو یاد کرتے ہیں، ساری زندگی امت کو یاد کرتے ہیں، اور جب ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جب بھی امت کی بات کی جائے. اب امت پہ کیا فرض بنتا ہے حضرات گرامی؟ امت پہ بھی تو یہ فرض پڑتا ہے امت بھی ان سے محبت کرے، ان کی چاہت رکھے، ان سے چاہت رکھے، ان کی حدیثوں پر سنتوں پر عمل کرے، ان کے طریقہ کار پر لائے ہوئے مشن پر عمل کرے، اس کو فروغ دینے کی کوشش کرے، ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. وہ فرماتے جعلت کل قرۃ عین فی الصلاۃ، فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ہم جو چاہنے والے حضور کو نماز نہ پڑھیں، حضور سے محبت کرنے والے حضور کی باتوں کو نہ مانیں تو کیسے ہو سکتا؟ آپ کی ساری زندگی آپ کو یاد کرتے رہو، قیامت میں بھی آپ کو یاد کریں گے، ہمیں آپ کو یاد کریں گے. قیامت میں بھی ہمارے لیے شفاعت ہوگی. جیسے میں نے کل عرض کیا کہ کبھی میزان پر ہوں گے، کبھی کوثر پہ ہوں گے، کبھی پلسرات پر ہوں گے، ہمارے لیے ہوں گے پریشان. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان سے والہانہ عشق رکھیں، والہانہ تعلق رکھیں. آج لے ان کی مدد، آج پناہ مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے. اگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج ان سے مانگ لو، آج ان سے مدد چاہو، کل ہو سکتا ہے آپ چاہیں لیکن وہ نہ چاہیں. اس لیے آج ان سے محبت کریں، آج ان سے تعلق رکھیں، آج ان کی چاہت رکھیں، آج ان کی سنتوں پر عمل کریں، آج ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. خدا کی قسم اگر آج ان سے ہم محبت رکھیں گے تو حضور کبھی بھی اپنے امتی کو نہیں بھولتے. آپ تو ویسے بھی کسی امتی کو نہیں بھولتے، لیکن ایسے چاہنے والوں کو تو کبھی نہیں بھولتے. دنیا میں بھی انہیں نوازا ہے. حضرت علامہ بوسیری کو دیکھیں، دنیا ہی میں ان کو نواز دیا. اور بہت سارے جو ہے اولیاء اللہ اور صالحین کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ حضور ان کے یہاں تشریف لائے، ان کو نواز کر چلے گئے. تو میں عرض کر رہا تھا جب یہ چیزوں سے فارغ ہو کے لوگ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، افسوس کرنے کے لیے جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، صحابہ کرام سے کہا کہ آپ حضور پاک میرے بابا جان کو تم نے مٹی میں کیسے لٹا دیا؟ تم لوگوں کو کچھ لگا نہیں، احساس نہیں ہوا؟ تم نے کیسے مٹی کے اندر ان کو دفن کر دیا، مٹی میں لٹا کر کے اوپر مٹی ڈال دی؟ کہا جاتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد کبھی ہنسی نہیں، ان کے چہرے پر کبھی ہنسی نہیں آئی. جب جتنے دن بھی وہ حیات نہیں، ہنسنا انہوں نے چھوڑ، بہت غم تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی زوجہ تھیں، وہ بھی کبھی ان کے بھی کیفیت بڑی عجیب و غریب تھی. وہ بھی بالکل ان کا گھر بھی ماتم قطع جیسا بنا ہوا تھا، رنج و غم میں وہ تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں تم نے کیسے ان کو کہا کہ آپ سے کہا کہ سیدہ آپ سے ہم سب یہ کہتے ہیں وہ جو ہم کر کے آئے ہیں وہ آپ کے جو ہے ابا جان کا ہی تو طریقہ کار ہے، انہی کا تو حکم ہے، انہی کی تو بات ہے، انہی کے لائے ہوئے دین میں یہ بات ہے، اسی طرح ہم نے کیا. پھر ان کا چند اشعار بھی پڑھے جو غم میں ڈوبے ہوئے اشعار تھے. کہا جاتا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار لکھے تھے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پڑھے. اس کے بعد حضرات گرامی کچھ صحابہ کرام ایسے تھے، یعنی زندگی کے کئی مرحلے ایسے ہوتے ہیں. ایک صحابی بڑے مشہور تھے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ، عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگے زندگی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ذات کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں. ان کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے بعد اب ہمیں یہ بات کی نہیں ضرورت ہے کہ ہم کچھ اور دیکھیں. یا میرے پروردگار، کہتے ہیں کہ یا میرے پروردگار دنیا میں جو کچھ بھی دیکھا سب سے حسین ذات تیرے محبوب کو دیکھا.
اب میری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں کسی اور چیز کو دیکھوں، میری آنکھوں کی روشنی لے لے۔ یہ انہوں نے کہا اور لوگوں کے سامنے کہا، اور اسی وقت ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا میرے پروردگار، اب میں ان آنکھوں سے حضور کو نہیں دیکھ پاؤں گا تو ان آنکھوں کو کیا کروں؟ ان آنکھوں کو میں چاہتا ہوں کہ ان آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔ اسی وقت ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ایسے بھی لوگ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے مدینہ شریف چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا اب میں کیسے رہ سکتا ہوں یہاں؟ رات اور دن، صبح شام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، ان کو دیکھتے تھے، اب ہم کیسے چھوڑ کر جو ہے شام چلے گئے، سیریا چلے گئے۔ اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلال کے خواب میں آتے ہیں اور کہا، بلال تمہیں چھوڑ کر چلے گا؟ تم کبھی مجھ پہ ظلم کرتے ہو، کبھی آتے بھی نہیں ہو، کبھی آ کر ملاقات بھی نہیں کرتے ہو۔ اللہ اکبر! دیکھیں حضرات گرامی، حضرت بلال کہتے ہیں آنکھ کھلی، رونے لگے اور مدینہ طیبہ چلے۔ مدینہ شریف میں آئے تو آنے کے بعد امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو کہتے ہیں، حضرت بلال کہتے ہیں کہ آپ کی امی جان کا کیا حال ہے؟ کہا، حضرت بلال سے کہنے لگے میری امی جان انتقال کر گئی ہیں، کیونکہ جب وہ آئے تھے اس وقت وفات پا چکی تھی۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اجرک اللہ، کہتے ہیں اللہ انہیں اجر عطا فرمائے، وہ بہت ہی اونچا مقام تھا ان کا۔ اور اس کے بعد کچھ دن رہ کر کے اس کے بعد پھر واپس چلے گئے تھے۔ اور پھر بعد میں واقعہ بڑا مشہور بھی ہے کہ حضرت حسنین کریمین نے ان سے دعا بھی، وہ اذان کے لیے کہا تو وہ اذان دینے کے لیے لوگوں کی بات نہیں مان رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اذان دیں، ہم آپ کی اذان کو چاہتے ہیں کہ اب آپ اذان دیں، حضور کا زمانہ ہمیں یاد آ سکتا ہے، لیکن کسی کی بات نہیں مانی۔ جب یہ دو صاحبزادے گئے، دونوں نے کہا کہ آپ اذان دیں، اب ان کی بات کیسے ٹال سکتے ہیں؟ وہ تو حضور کے نواسے ہیں، لخت جگر ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حسنین کریمین کی بات نہ ٹال کر کے چلے گئے اسی جگہ پر جہاں پر اذان دیتے ہیں۔ اور اذان دینے کے لیے جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے، بعض کہتے ہیں وہ اشارہ کرتے تھے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسے انہوں نے یہ کہا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مدینہ مسجد نبوی شریف میں ایک قرآن سمجھ گیا، وہ یاد آ گئی وہ اذان جب حضور کے زمانے کی اذان تھی، کیونکہ حضرت بلال ہی دیا کرتے تھے۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ واقعات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور میں لٹایا گیا، وہ چادر تھی آپ کے پاس، بحرین کے کسی جگہ سے اس میں آپ کو تحفے میں آئی تھی، مخملی چادر، لال قسم کی چادر تھی، اس کو آپ کے نیچے بچھا دیا گیا۔ شقران ایک غلام تھا آپ کا، اس چادر کو اس نے بچھایا آپ کے یعنی قبر کے اندر نیچے۔ حالانکہ ہماری آپ کی قبروں میں چادر نہیں بچھائی جاتی، یہ خاص علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں بچھاتے ہیں، انہوں نے کہا خدا کی قسم اس چادر کو میں نہیں چاہتا کوئی استعمال کرے، کیونکہ اس چادر کو میرے رسول استعمال کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے تھے، ان کے چہرے انور پر یہ چادر ہوتی، وہ کبھی لیٹتے تھے تو اس کو اوڑھ لیا کرتے تھے، کبھی کندھوں پر ڈال لیا کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس چادر کو کوئی جو ہے، اسی لیے میں نے چادر حضور کے نیچے بچھا دی۔ اور پھر وہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شقران کی یہ بھی ایک حضور سے محبت کا ایک جذبہ تھا کہ انہوں نے چادر کو بچھایا۔ اور اس کے بعد دوسروں کے لیے عام طور پر یہ حکم نہیں ہے کہ وہ چادریں جو ہے قبر میں اپنے بچھائیں، حضور کی خاصیت ہے، کیونکہ کئی چیزیں حضور کی خاصیت میں سے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے امیر و خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو عبداللہ ہے، باپ کا نام عثمان ہے، عبداللہ ہے لیکن کنیت کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو بکر کے نام سے ہم سب جانتے ہیں، کسی کو پوچھے کہ حضرت ابو بکر کا نام ہے، کئی لوگ نہیں جانتے ہوں گے عبداللہ نام سے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، اصل میں کنیت ابو بکر ہے، صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے، اور آپ کے والد ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن ان کا جو ہے عثمان نام تھا۔ ساتویں پشت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتے ہیں جا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے یعنی واقع فیل کے 2.5 سال کے بعد وہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کیا کرتے، بڑے پیسے والے تھے، کاروبار و تجارت تھا ان کا۔ انہوں نے بھی جو ہے جب اسلام قبول کیا، اسلام سے پہلے بھی بہت سے رفاع عام کے کام کیا کرتے تھے، لوگوں کے جرمانے ہوتے اس کو ادا کر دیتے، لوگوں کے اور کئی معاملات ہوتے ان کے حل کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ زندگی میں کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ کہا میں نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی، ایام جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی ہے، اس لیے کہ شراب پینے والا آدمی جو ہے
وہ اس میں وہ جو ہے مروت نہیں رہتی، اس کا مقام نہیں رہتا، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ آپ نے کبھی شراب نہیں پی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اسلام ان پر پیش کیا، انہوں نے بلا تردد اسی وقت قبول کر لیا، اور وہ دائرہ اسلام میں سب سے پہلے آنے والے مسلمانوں میں ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولین میں سے ہیں، یعنی آپ کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے اور صحیح بات بھی ہے کہ آپ بھی اول جو ہے اسلام لانے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اول اسلام لانے والے، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی اول اسلام لانے والی، زید بن حارثہ بھی اول اسلام لانے والے ہیں۔ یہ چار لوگ تھے نفوس قدسیہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا۔ لیکن اب اس کو اس طرح کہا گیا کہ حضرت علی چونکہ چھوٹے تھے، 8 سال کی عمر تھی غالباً یا 10 سال کی تھی، تو ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ عمر میں چھوٹے تھے، تو نوجوان یا کہہ سکتے ہیں کہ بچوں میں ایمان لانے والے پہلے شخص تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے تھے، اور بڑی عمر کے جن کو آدمی کہتے ہیں یا رجل کہتے ہیں، ان میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ غلاموں میں زید بن حارثہ، اور عورتوں میں یعنی جو ہے لیڈیز میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کی۔ حضرات گرامی، جب وہ اسلام قبول کر لیے تو ہر وقت حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے، اپنے مال کو خوب خرچ کیا حضور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دی۔ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر، یعنی جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اور آپ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک حدیث ہے کہ حب ابو بکر و شکرہ واجب علی کل امت، میری امت پر یہ واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ کہ وہ ابو بکر سے محبت بھی کریں اور اس کا شکر بھی بجا لائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اور آپ کی فضیلت میں تو اور بھی بہت ساری حدیثوں میں بات کی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ہجرت کی آپ نے، اور غار ثور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اذ ہما فی الغار، یعنی وہاں پر 2 آدمیوں کا ذکر ہے، اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار ثور کے بارے میں تو ہم سب بہت پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ آپ غار ثور میں جو ہے جو سانپ نے آپ کو کاٹا تھا، جو میں کل پرسوں کہہ بھی رہا تھا کہ سانپ نے کاٹ لیا تو لعاب دہن سے اللہ نے حضور نے لگایا، شفا دے دی۔ کہا یہ جاتا ہے ہر قسم کے علماء نے بہت سی باتیں کی، بڑے نکات بیان کیے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا تو یہ موقف تھا کہ میرے آقا کو کوئی چیز گزند نہ پہنچا پائے، ضرر نہ پہنچائے، ایذا نہ پہنچائے، چاہے وہ کوئی جانور ہو یا کوئی چیٹی ہو یا کوئی چیز بھی ہو، سارے سوراخ بند کر دیے۔ یہ تو ان کی نیت تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز سب سوراخوں کو بند کر کے چھاڑ کے صاف کر کے پھر آپ کو وہاں لٹایا۔ لیکن کہا جاتا ہے یہ تو آپ کی نیت تھی، اور آپ کی نیت بالکل صحیح۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سانپ نے بھی حضور کی زیارت کرنا تھی، اس لیے نکلنا چاہ رہا تھا اور آپ کو کاٹ لیا۔ واللہ عالم۔ بہرحال جس طرح بھی تھا، یہ ہمارے سامنے واقعہ موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہجرت کا موقع تھا تو ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے، کبھی آگے آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے۔ لوگوں نے پوچھا ابو بکر صدیق سے ایسا آپ کیوں کر رہے تھے؟ حالانکہ ایسے کرنے سے نیت کا حال دیکھیں، نیت کی بات تو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ جلائی گئی تو اس آگ میں جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں میڈک جو ہے وہ پانی لا کر کے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پانی لا کر کے اسے بجھا رہا تھا، اور یہ چھپکلی جو ہے اس کو بھڑکا رہی تھی، جس کو ہم گرگٹ کہتے ہیں، چھپکلی آگ کو جلا رہی تھی، اور وہ میڈک جو ہے پانی لا کر اس کو بجھا رہا تھا۔ اس اتنی بڑی آگ کو وہ بجھا سکتا تھا اتنے سے پانی کے اندر، یا اس کو پھونکنے سے اس کو آگ، لیکن نیت کی بات یہ تھی کہ میڈک کا وہ عمل جو تھا، نیت دیکھیں اس کی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا میڈک کو مت مارا کرو۔ میڈک کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ فروگ۔ میڈک کو مت مارا کرو، اور چھپکلی جو ہے اس کو فوراً مار دو، کیونکہ نیت اس کی کتنی خراب تھی۔ تو نیتی کی بات تو تھی حضرات گرامی کی، ادھر ہیں ادھر۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کہا میں اس لیے ایسا کر رہا تھا کہ کہیں ادھر سے کوئی تیر نہ پھینک دے، کوئی ادھر سے نہ پھینک دے، کوئی ادھر سے نہ پھینک دے، کوئی مار نہ دے۔ اگر آئے تو ابو بکر پہ آئے پہلے، چاہے دائیں سے آئے یا بائیں سے آئے یا پیچھے سے آئے یا آگے سے آئے، ابو بکر پہ آئے، میرے آقا پر کوئی تکلیف نہ آنے پائے۔ یہ تھا طریقہ، یہ تھی محبت، یہ تھا تعلق، اور یہ تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پر فدا ہونے کی کیفیت۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا
کہ آپ کی سب سے بہترین دنیا کی خواہشیں کیا ہیں، آپ سے سب سے بہترین دنیا کی خواہشیں کیا، آپ دنیا کی کیوں ہم سے پوچھا جائے، آپ سے پوچھا جائے آپ دنیا میں کیا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کے مطابق بتائیں گے، مجھ سے پوچھا جائے میں بتاؤں گا. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، میری جو ہے سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں حضور کو دیکھتا رہوں. اور پھر دوسری بات کیا، اور دوسری خواہش کیا ہے، وَإِنفَاقُ مالی علی رسول اللہ، اور جو مال بھی ہے وہ بھی میں حضور پہ خرچ کر دوں. اور تیسری خواہش یہ ہے میری کہ میری بیٹی کو حضور اپنے نکاح میں قبول کرے، کیا وہ تعلق بھی بن جائے رشتہ داری کے تعلق. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت، تعلق اور یہ غلامانہ انداز تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان کا ذکر کیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری حدیثوں میں ان کی تعریف و توصیف بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ سے دعا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارے گلہائے عقیدت جو ہے جو ہم پیش کرنے پہنچا دے. اس لیے کہ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم حضور کا ذکر کر سکیں، ہماری کیا حیثیت ہے صحابہ کرام کا بھی ذکر کریں، آپ کے چاہنے والوں کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش و کاوش کو اور حضور کی بارگاہ میں پہنچائے، اور آپ کے جو خلفاء ہیں خاص طور سے ان کی بارگاہ میں پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.